وقت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن ایک جو سیاسی پولرائزیشن کی انتہا جو ہے وہ ہم بیرون ملک میں بھی اب دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا، مریم بی بی کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کہیں جاتے ہیں، مطلب کہ یہ لوگ تو گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے، پبلک ٹرانسپورٹ پر باہر سفر نہیں کر سکتے، کسی ریسٹوران میں باہر جا کر کھانا نہیں کھا سکتے. لوگوں کا یہ جو غصہ ہے یہ غلط ہے، گالم گلوچ کا کلچر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ باہر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے نا. کسی نے بھی پرائیویٹ جانا ہوتا ہے. اگر یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ آپ اتنا اچھالو کسی دوسرے کو کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دو، لوگ اس جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اس پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک تربیت کی بات ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، ورنہ یہ تو بہت آسان ہے نا. اگر آپ نون لیگ کے فیملی کے ساتھ کوئی گیا ہوا ہے اور وہاں پہ 4-6 لوگ جو ہے وہ لفنڈر ٹائپ وہاں پہ بدتمیزی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس کو پھر ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، تو یہ بہت آسان ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب اپنی فیملی کے ساتھ گئی ہوگی تو 4-6 نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ان کو گالیاں نکالیں، ان پہ انڈے پھینکیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیں. لیکن یہ بہت شرم کی بات ہے. گورنر صاحب ہم دیکھیں بلاول صاحب بھی جاتے ہیں، زرداری صاحب بھی جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ نون لیگ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا 3-3.5 سال کی حکومت کی ہے تحریک انصاف نے، انہوں نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا دی تھی. انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ پنجاب میں کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام، لیکن وہ لوگ بھی باہر جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے باہر، جو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ خاص ایک ونگ بنایا گیا ہے جو خاص کر باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، لیکن نون لیگ کے ساتھ یہ جو کیا جاتا ہے پھر بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کا اختلاف رائے ہے، ایک حد کے اندر رہ کے آپ ضرور کریں اور ایک معیاری طریقے سے اپنی جو بات ہے وہ ضرور کریں، لیکن حد سے گر کر آپ جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو یہ گالیاں دیتے ہیں، اپنا عورتوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایمانداری سے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس پہ میں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ میں تبصرہ کروں. میں کیا تبصرہ کروں کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ساری جو ہماری روایات ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، ہمارے معاشرے کو بربادی کی طرف لے جایا گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ نے اگر بہت بڑی زیادتیاں بھی کر دی ہیں تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹرمپ کو لے کر ہمیں نون لیگ تو بکھلائی بھی لگی جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے. ابھی آپ نے بھی بات کی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. اتنا زیادہ تحریک انصاف نے یہ شور مچا دیا ہوا ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان جو ہے نا ان کو رہائی مل جائے گی. نون لیگ کی ہم نے پریشانیاں دیکھی ہوئیں کہ دفتر خارجہ کو یہ کہنا پڑا کہ امریکہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہیں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بحیثیت قوم ہی ہماری ایک اخلاقی پستی ہے نا کہ آپ کا اپنا ملک ہے، میڈ ان پاکستان ہے، تو پھر اپنی ٹانگوں میں زور ڈالیں، اپنے فیصلے اپنے ملک میں کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ امریکہ کا فلاں صدر بنے گا، فون کرے گا اور یہ ہو جائے گا؟ تو یہ ہوتا رہا ہے نا. تو اس وجہ سے لوگ پھر ماننے کے لیے تیار بھی ہیں. تو اگر لیڈرشپ یہاں پہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، ہم سیاسی طور پہ قیادت کر رہے ہیں، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی نہیں مانوں گا. وہ پھانسی کے پندے پہ جھول گئے لیکن انہوں نے نہیں مانی نا، اور آج وہ امر ہو گئے، وہ شہید تو ہو گئے، لیکن آج بھی بھٹو کا نام ہم جیے بھٹو کا نعرہ لگا کے اپنی سیاست کر رہے ہیں. تاریخ میں تو وہ آج تک زندہ ہیں. تو جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں اخلاقی طور پہ اور اس کی باڈی لینگویج اور ان کا میسیج ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور نہ ہو کہ ٹرمپ آئے گا یا فلانا آئے گا یا فلانا آئے گا تو پاکستان میں یہ ہو جائے گا. اپنا ملک ہے، اس میں کوئی اس انگریزوں کی غلامی سے پتہ نہیں کب اور کتنی مشکل سے ہمارے باپ داداؤں نے اپنے خون دے کے اپنی جانیں دے کے ہمیں
اس غلامی سے نکالا تو اب ہمارے اندر کی جو وہ ایک نفسیاتی پریشر ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے لیڈرشپ کو بھی اور عوام کو بھی.